السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 81 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم درس میں سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل تک یہ سنا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے مدین پہنچے اور وہاں پر آپ کی ملاقات اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے، اور درمیان میں آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر آگ جل رہی تھی۔ آپ جب آگ لینے کے ارادے سے اس جگہ پہنچے تو آپ نے وہاں آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ، اس درخت کے قریب چلے آؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ اس آواز کو سن کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف بڑھے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آج کے درس میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ آئیے حسب معمول درود شریف کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کو ارشادات: اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن، جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر ہلاک ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے اپنی رسالت و نبوت کے لیے تمہیں تمام لوگوں اور تمہاری قوم سے چن لیا ہے، اس لیے اب میں تمہیں وحی کرنے لگا ہوں، تم کامل توجہ سے سننا۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے سہارا لگا لیا، اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، اپنی ٹھوڈی کو اپنے سینے سے لگایا اور کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فائدہ: حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سننے کے آداب یہ ہیں کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے باز رکھے، نظر نیچی رکھے یعنی ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ کلام کرنے والے کی طرف ہی صرف متوجہ ہو اور مکمل طور پر کان لگا کر سنے اور عقل کو حاضر رکھے اور پھر کام کرنے کا پکا ارادہ رکھے۔ بس یہی وہ سننا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فائدہ: اسی انداز و آداب پر سبق سننے والے طلبہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوئے ذہین اور زیرک طلبہ محروم ہو جاتے ہیں، کم ذہن والے برتری لے جاتے ہیں، شرارتی قسم کے طلبہ اساتذہ کے ادب سے محروم، چودراہٹ کے طلبگار حضرات کی قسمت میں محرومیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا اصل الاصول یعنی سب اصولوں کی اصل ہے۔ پھر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر نماز کا حکم دیا کہ یہ میری یاد کا ذریعہ ہے، پھر قیامت کا ذکر فرمایا، کیونکہ جسے یہ یقین ہوگا کہ قیامت آنی ہے اور نیکیوں اور برائیوں کا حساب بھی ہونا ہے، وہی شخص ایمان لائے گا اور عبادت بھی کرے گا اور حرمات سے اجتناب بھی کرے گا۔ پھر قیامت کو مخفی رکھنے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اگر وقت بتا دیا جاتا تو لوگ کہتے ابھی قیامت دور ہے،
دوسرے مقام کے قریب ہونے کا ذکر کیا کہ اخروی لازوال زندگی کے مقابل یقیناً قیامت قریب ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہونا۔ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا تو وہ جبھی دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اب ہم اسے پھر پہلے کی طرح کر دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے بغیر کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اشارہ ہے عصا کی طرف، اور بی می نا کا سے مراد آپ کا ہاتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا دونوں کی طرف تو ہر ایک کو غالب، معجزہ اور روشن دلیل بنا دیا۔ جمادیت یعنی بے جان جسم سے مقام کرامت تک پہنچا دیا۔ جب رب تعالیٰ کی ایک نظر سے جماد حیوان بن گیا اور کثیف جسم نورانی اور لطیف بن گیا، تو کون سی تعجب والی بات ہے کہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے مردہ دلوں کو عبادت کی سعادت اور نور معرفت حاصل ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو ہر روز 360 مرتبہ اپنی نظر رحمت سے نوازتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی برکت کی وجہ سے جب عصا اژدہا بن گیا اور آپ علیہ السلام کا عظیم معجزہ بن گیا، تو کون سا مقام تعجب ہے کہ مومن کا دل برائیوں سے نکل کر نور معرفت کی طرف منتقل ہو جائے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ آپ جب جواب دیں گے کہ یہ عصا ہے تو پھر اژدہا بننے پر آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ یہ تو وہی عصا ہے جو ابھی میں نے پھینکا ہے۔ فائدہ: موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا گیا کہ رب تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا اور آپ نے کیا عرض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا اسے یوں ذکر کیا، وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی، اس کی تفصیل نہیں بیان کی۔ جو باتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز کی باتیں تھیں، مخلوق سے کوئی اس کا اہل ہی نہیں تھا کہ اسے بتایا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے کلام سے مشرف فرمایا، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور سلام سے عزت و تکریم بخشے گا۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب تعالیٰ کا فرمایا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کے جواب میں یوں عرض کیا، یہ میرا عصا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کر رہے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہونے کا مقام حاصل نہ ہوا، کیونکہ آپ کو اپنے عصا کا علم ہے کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہیں۔ آنکھ نہ کسی کی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی۔ آپ انوار تجلیات باری تعالیٰ میں ایسے محو تھے کہ کسی اور طرف آنکھ پھرتی ہی نہ تھی، بلکہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا گیا ہماری مدح کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ رب تعالیٰ کی ثنا اور اپنے آپ کو بھی بھول گئے اور عرض کیا یا اللہ، تیری وہی تعریف ہے جو خود تو نے اپنی تعریف کی۔ تنبیہ: موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو جب زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ قرآن پاک میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے گئے، چھوٹا سانپ ہو یا بڑا، مذکر ہو یا مؤنث، سب کو ہیتا کہا جاتا ہے، لیکن ثعبان بڑے جسم والے سانپ کو کہا جاتا ہے اور جعان باریک سانپ کو کہتے ہیں۔ تینوں الفاظ کا ایک ہی سانپ پر استعمال اس طرح سے ہے کہ آپ علیہ السلام عصا کو پھینکتے تو ابتدائی دور پر
وہ باریک سانپ بن جاتا، پھر آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا، پھر بڑا اژدہا بن جاتا، یا صورت یہ تھی کہ وہ جسم کے لحاظ پر تو بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جاتا، لیکن دوڑ اور پھرتی میں باریک سانپ کی طرح ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب صرف اتنا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے سلسلہ کلام بڑھاتے ہوئے عذرو محبت کے بات کو لمبا کیا اور کہا، میں اس پر سہارا لگاتا ہوں، اس سے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، اور بھی اس سے میں منافع حاصل کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ عطا کیا گیا، آپ اپنے عصا کو زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور جب اسے پکڑتے تو وہ پھر اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ کر عصا بن جاتا۔ دوسرا معجزہ آپ کو یہ عطا ہوا کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو بغل کے نیچے بازو سے لگاتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں تو سفید چمکدار ہو جاتا ہے جو نظروں پر چھا جاتا ہے، حالانکہ آپ کا رنگ گندم تھا۔ فرعون کو تبلیغ کا حکم۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بن گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے جب آپ کو رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کر دیا تو حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے پاس جاؤ، اسے میری وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دو۔ وہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے میری حقوق کا انکار کر چکا ہے، میری ربوبیت کا منکر ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سے غافل ہوں۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، اگر میں نے بندوں کو مہلت نہ دے رکھی ہوتی تو وہ میری گرفت میں کب کا آ چکا ہوتا، اور میرے غضب کی وجہ سے زمین و آسمان، پہاڑ و دریا وغیرہ سب چیزیں اس پر غضب میں ہوتی۔ اب اس پر میری گرفت کا وقت آ چکا ہے۔ تم اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، تو اپنے رب ہونے سے توبہ کر لے۔ اگر وہ راہ راست پر آ گیا تو بہتر، ورنہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ مزید اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے، اور خاص طور پر ہم یہ سنیں گے کہ جب اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ پابندی کے ساتھ ہمارے درس میں بنے رہیں۔ آپ اسے خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آپ تمام سے ادباً درخواست ہے آپ اس درس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں جا کر نیکیاں حاصل کرنے کی نیت سے کم ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو کل پھر اس درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔